بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر عشق جاری ہے اور مختلف منازل طے کرتے ہوئے یہ کاروان دیر راہ پر پہنچا۔ ابو سعید شامی جو کہ لشکری یزید کے ہمراہ تھا، وہ کہتا ہے کہ شمر کو کسی نے اطلاع دی کہ نصر حزامی نامی ایک شخص اس کے تعاقب میں ہے اور اس نے ایک لشکر تیار کیا ہوا ہے کہ جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آدھی رات کے وقت شب خون مار کر تم سے شہداء کے سروں کو چھین لے۔ چنانچہ یہ بات سن کر یزیدیوں میں پریشانی کے آثار پیدا ہوئے اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ رات کو دیر راہب میں پناہ لیں گے۔ چنانچہ جب وہ اس مقام کے پاس پہنچے تو انہوں نے دروازے پر دستک دی اور راہب نے دیوار پر چڑھ کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا کہ ہم یزید کا لشکر ہیں اور ہمیں ابن زیاد نے عراق سے شام کی طرف روانہ کیا ہے۔ راہب نے پوچھا کہ تم کس لیے جا رہے ہو؟ تو شمر نے کہا کہ ایک شخص نے یزید پر خروج کیا تھا اور یزید نے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا جس نے اسے قتل کر دیا۔ یہ ہے اس کا اور اس کے دیگر رفقا اور ساتھیوں کے سر، اور ان کے ساتھ ہیں ان کے پردادار اور ان کے خاندان والے کہ جن کو قید کر کے ہم شام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی راہب نے کہا کہ مجھے بھی وہ سر دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے نیزوں پر بلند سروں کو کلیسا کی دیوار کے قریب کیا، اور جب راہب کی نظر سر مقدس سے امام حسین علیہ السلام پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ آپ کے چہرے سے ایک ایسا نور نکل رہا ہے جو کہ آسمان تک جا رہا ہے۔ سر امام مظلوم اور دیگر شہداء کے سروں کو دیکھ کر اس کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوئی اور اس نے پکار کے کہا کہ تم لوگوں کے یہاں پہ رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، البتہ تم قیدیوں اور سروں کو کلیسا کے اندر بھیج دو، مگر تم لوگ ساری رات باہر ہی گزارو اور تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی خود تمہارے اوپر ہی ہوگی۔ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار نہیں ہیں، البتہ قیدیوں اور سروں کے معاملے میں تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ شمر کو اس کی رائے پسند آئی، بس اس نے حکم دیا کہ سروں کو صندوقوں میں بند کر کے مکمل طور پر مکفل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے امام سجاد علیہ السلام اور دیگر اسیروں کو کلیسا کے اندر بھیج دیا، البتہ خود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ باہر ہی رہا۔ راہب نے تمام اسیروں کو مناسب جگہ پر ٹھہرایا اور ایک خاص حجرے میں اس نے تمام شہداء کے سروں کو رکھا، اور جب رات کے ایک پہر میں اٹھا تاکہ ان سروں کا مشاہدہ کر سکے تو اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ سر مقدس سے امام مظلوم سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ چھت شگافتہ ہوئی اور ایک نور کا تخت زمین پر آیا کہ جس پر کچھ خواتین سوار تھیں، اور ہاتف غیبی کی آواز آ رہی تھی کہ راستہ دو اور اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو اوپر مت اٹھاؤ۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ بی بی حوا، بی بی ہاجرہ، بی بی راحیل، مادر موسیٰ، بی بی آسیہ، حضرت مریم اور ازواج پیغمبر تھیں۔ ان میں سے ہر بی بی آگے بڑھی اور اس سر کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا، اس پہ بوسہ دیا اور دوبارہ اسے اپنے مقام پر واپس رکھ دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دوبارہ چھت شگافتہ ہوئی اور ایک نور کا تخت زمین پر آیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک غیب کی آواز آ رہی تھی کہ اپنی آنکھوں کو بند کر لو کیونکہ شفیع محشر آ رہی ہیں۔ راہب کہتا ہے کہ یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا، اور بے ہوشی کے عالم میں ہی میں نے کسی صورت کو نہیں دیکھا مگر ایک گریے کی صدا تھی جو میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، اور وہ گریے کی صدا پکار پکار کے کہہ رہی تھی، سلام ہو تجھ پر اے ماں کے مظلوم بیٹے، سلام ہو تجھ پر اے ماں کے شہید بیٹے، سلام ہو تجھ پر اے ماں کے غریب بیٹے، سلام ہو تجھ پر اے ماں کے پردیسی بیٹے، سلام ہو تجھ پر اے میری آنکھوں کے نور، سلام ہو تجھ پر اے میرے سینے کا سرور، ماں تمہارے صدقے، ہائے میرے مظلوم بیٹے، میرے مظلوم بیٹے، فکر نہ کرو کہ میں تیرا انصاف تیرے قاتلوں سے لے کر رہوں گی۔ راہب کہتا ہے جب مجھے ہوش آیا تو میں نے وہاں پر کسی کو بھی موجود نہ پایا، چنانچہ میں اٹھا، میں نے غسل کیا اور خود کو معطر کرنے کے بعد اس حجرے میں آیا جہاں پر شہداء کربلا کے سر موجود تھے۔ بس میں نے صندوق کو توڑا اور سر مقدس سے امام مظلوم کو باہر نکالا اور آپ کو کافور و مشک و زعفران سے معطر کر کے اس مقام پر جہاں میں قبلہ رخ ہو کے عبادت کیا کرتا تھا اس مقام پہ رکھا، اور ادب کے ساتھ اس سر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پوچھا، اے تمام عالم کے سردار، اے اولاد آدم میں سب سے بہترین شخصیت، میں بس یہ جانتا ہوں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی تعریف خدا نے توریت اور انجیل میں کی ہے، لیکن میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس نے تجھے یہ قدر و منزلت عطا کی ہے، مجھ سے بات کیجیے۔ اس کے بعد وہ شہید جاوید گویا ہوا اور آواز آئی، میں مظلوم ہوں، میں غم کا مارا ہوا ہوں، میں جفا کی تیغ کا مقتول ہوں، میں وہ ہوں جسے پس گردن شہید کیا گیا۔ راہب نے پوچھا، آپ کا حسب و نسب کیا ہے؟ تو آواز آئی، میں محمد مصطفیٰ کا نواسا، علی مرتضیٰ کا لخت جگر اور فاطمہ زہرا کے دل کا چین ہوں۔ میرا نام حسین ہے، میں وہ شہید ہوں جس پر کربلا کے میدان میں ظلم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ راہب کی دھاڑیں بلند ہوئی
اور وہ کافی دیر تک گریا کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھا اور اس نے کلیسا کے اندر جتنے بھی اس کے شاگرد موجود تھے تمام کو یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا۔ بس جتنے بھی افراد موجود تھے سب نے امام علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کیا، اور جتنے بھی 70 افراد وہاں پر موجود تھے سب نے اسلام قبول کیا اور اپنی زبان سے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد لباس عزا پہن کر امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ان ظالموں اور ستمگاروں کو قتل کرنے کی اجازت دیں، مگر امام علیہ السلام نے انہیں اجازت نہیں دی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، خداوند عالم خود جبار و منتقم ہے، وہی ان سے ہمارا انتقام لے گا۔ چنانچہ جب صبح نمودار ہوئی تو انہوں نے دروازہ کھول کر شہداء کے سروں اور اسیروں کو یزیدیوں کے حوالے کیا، چنانچہ وہ انہیں لے کر اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گئے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔